اس میں کیمپ آفیسز کی بات تھی تو پرائم منسٹر صاحب کو نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ جو اس ملک میں ایک غریب ملک جو کہ اپنی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کو کتنی تکالیف ہیں، اور جو ان کے حکمران ہیں وہ ایک ایسے طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ کسی بھی ایون جو امیر ملک ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی ان کی طرز زندگی بھی یہ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے ہر جگہ، جو پرائم منسٹر آیا اس نے اپنے کیمپ آفیسز، اگر وہ کوہاٹ کا ہے تو اس نے کوہاٹ میں 5 کیمپ آفیسز کھول لیے، جو ملتان کا ہے اس نے کھول لیے، اور جو سب سے چیمپئن تھے وہ تو ظاہر ہے کہ نواز شریف تھے جنہوں نے کہ مختلف کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے۔ اور یعنی اندازہ کریں کہ جو ان کے جاتی عمرہ کا جو کیمپ آفس تھا اس میں کوئی 2752 پولیس کے اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، اور ایک اہلکار پہ 50,000 روپے خرچہ آتا ہے۔ اسی طرح آصف علی زرداری انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے عوام کا طرز زندگی ایک طرح کا ہو اور جو آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ شاہانہ ہو۔ یہ ایک غریب ملک ہے تو ہم نے جو حکمران ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے لینا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میکسیمم جو ہے تو ایک کیمپ آفس کھول سکتے ہیں، اور اس پہ بھی جو اس کے اخراجات ہیں اس پہ کیپنگ ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے اس پہ خرچے ہو رہے ہوں، اس کے لیے بھی لمٹ رکھنی چاہیے جو کہ ہماری اوور آل جو ہمارے ملک کی اکانومی کی سچویشن ہے اس کی بھی مظہر ہو، کہ یہ نہیں ہو کہ اس میں آپ بہت سی چیزیں آپ کر سکیں۔ تیسرا چیز تھی کہ جی پی آئی اے کے ممبر وہ تو ان پہ بحث ہوئی اور ان کو اپروو کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ شاید آپ کا سوال بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ جو ایم کیو ایم کے جو ہمارے وہ ہیں ان کے جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں ان کے ممبر نے وہ کیا سجیشن پیش کی کہ جو جن کو تالی بجانے پہ جب ان کا وہ الطاف حسین تقریر کر رہا ہے تالی بجانے پہ جو ان کے خلاف مقدمات لیے گئے تھے تو ان کا کچھ حل نکالا جائے، تو پھر پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ان پہ بھی مقدمہ ہے، اور کیبنٹ کے کچھ ایسے منسٹرز ہیں ان پہ بھی مقدمہ ہے، میرے پہ بھی ایک مقدمہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ ایک بات ہوئی۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایسی چیزیں تھیں جس کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی آگہی دے دوں، اور باقی جو ہے تو آپ سوال کرتے رہیں گے اور میں اس کا بتاتا رہوں گا۔ اور ایک آخری چیز یہ تھی کہ پی آئی اے کا بھی جو ڈسپائٹ جتنی بھی انہوں نے کووڈ کی وجہ سے یا اس کی جو بھی تکالیف تھیں، پہلی دفعہ تھی کہ انہوں نے اپنا ریونیو میں میجر انکریز کیا، اور جو آپ کے سوالات ہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ شکریہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج وزارت کابینہ کا اجلاس اہم تھا، جو اپوزیشن کی تحریک ہے اور بالخصوص جو جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے سابق حکمران مسلم لیگ میں، اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ کیونکہ یہ خبریں تو آئی ہیں کہ حکومت نے ان کو اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کھل کر جلسے کرے، تو کیا لانے میں ہوگا اپوزیشن کی اس تحریک اور حکومت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ جو اکٹ ہے، ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنی نارمل کی کارروائیوں میں مصروف ہیں، اور اگر سچی بات پوچھیں آپ کے ساتھی بھی ہوں گے آپ کو خبر، ہمیں تو اس جلسے پہ کوئی بات ہی نہیں کی ہے، یعنی اس طرح سے اس سے ہمارا تو یہی وہ ہے کہ کریں جلسے وہ جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا ضرور بنتا ہے، اور وہ پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ جن میں اکثریت پہ کرپشن کے سیریس سنجیدہ نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان پہ مقدمات ہیں، کچھ ضمانتوں پہ ہیں، کچھ جو ہے تو ان کی کیسز وہ کیے جا رہے ہیں، وہ ان حالات میں جب کہ ایک ملک کووڈ جیسی ایک ایسی آفت سے باہر نکل رہا تھا، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی تھی، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اور اس حالات میں جب کہ روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ان کو سوجی کہ یہ جس طرح میں نے اکثر کہتا تھا کہ جو بھی اچھی خبریں ہیں وہ ان کے لیے بری خبریں ہیں، یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ حکومت سٹیبلائز ہو، معاشی ترقی ہو، بیکاز ان کو تو پتہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے
تو ان کا تو کوئی مستقبل ہے ہی نہیں، اور وہ ویسے بھی نہیں ہے، بیکاز عوام ان کو رد کر چکے ہیں. ان میں نہ کوئی اخلاقی جواز ہے کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کا. یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اپنی لوٹی ہوئی دولت اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا بنیادی جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں ایک ایسا انتشار پیدا کیا جائے جس سے کہ حکومت پریشر میں آ کے ان کو کوئی کنسیشنز دے دے. دیکھیں، ہماری حکومت ایک بڑے جنون طریقے سے الیکٹ ہوئی. الیکشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن میں سب کو پتہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں کیا پوزیشن تھی، اس میں کیا ہمارا سٹانس کیا تھا. ہم نے تو یہ شروع کیا تھا، ہم نے جو یہ پروٹیسٹ شروع کیے تھے، اور اس زمانے میں کیا الیکشن پٹیشن کتنی ہوئی تھیں، 413 کے قریب، اور اس دفعہ کتنی ہوئی، 287 کے قریب. اس 287 میں بھی جو نیشنل اسمبلی کی تھیں وہ 90 تھیں. اس 90 میں بھی جو پنجاب میں تھیں اس میں 13 ہماری تھیں اور 11 تھیں پی ایم ایل این نون کی. اس کے علاوہ جو بھی یہ ہوا اپنا جو سیٹس تھیں، کوئی 16 کے قریب ایسی سیٹس تھیں جس میں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ 50 ووٹ سے لے کر 2500 ووٹ تک کے مارجن سے ہارا ہے. تو اگر ایسا الیکشن تھا جو کہ ریگڈ تھا تو اس میں پھر ہم نے یہ 15-16 کی کیوں ہمیں مار پڑی، اور انہوں نے پھر کمپلین کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے الیکشن کمیشن میں کمپلین کیوں نہیں کیا؟ ان کی پیٹیشنز اتنی کم کیوں ہیں؟ 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مزے بھی اڑا رہے ہیں، الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں، کینڈیڈیٹ بنے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے، وہ خود نہیں الیکٹ ہوئے ہیں تو غلط ہے. اسی طرح اور بھی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ الیکشن ہارے ہیں. بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو حیثیت ہے، جو ان کی اصلیت ہے، جو ان کے کرتوت تھے، اس کے حساب سے ان کو زیادہ سیٹیں مل گئیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے. تو اس بنیاد پہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے پریشر ڈالنا حکومت پہ، اور انہوں نے پھر کمپلین کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے الیکشن کمیشن میں کمپلین کیوں نہیں کیا؟ ان کی پیٹیشنز اتنی کم کیوں ہیں؟ 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مزے بھی اڑا رہے ہیں، الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں، کینڈیڈیٹ بنے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے، وہ خود نہیں الیکٹ ہوئے ہیں تو غلط ہے. اسی طرح اور بھی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ الیکشن ہارے ہیں. بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو حیثیت ہے، جو ان کی اصلیت ہے، جو ان کے کرتوت تھے، اس کے حساب سے ان کو زیادہ سیٹیں مل گئیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے. تو اس بنیاد پہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے پریشر ڈالنا حکومت پہ